تو اس وقت انہوں نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کے کہا کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ان کی وفات ہو گئی۔ کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد۔ تو جنہوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں نا، پھر ان کا آخری وقت ایسا ہوتا ہے، بڑے آرام اور سہولت کے ساتھ دنیا کی اس گھاٹی سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کام کے لیے ہے، آرام کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ ہم یہاں کام کرنے کے لیے آنے ہیں، محنت کرنے کے لیے، مشقت کے لیے۔ اب انسان دنیا کی سہولتوں کے لیے، حصول کے لیے، چیزوں کے حصول کے لیے مشقتیں اٹھاتا ہے۔ آپ جا کے دیکھیے، فیکٹریوں میں لوگ ساری رات نہیں جاگتے، 3 شفٹیں بنی ہوتی ہیں، عشاء سے فجر تک جاگتے رہتے ہیں۔ ایئرپورٹوں پہ لوگ جاگتے ہیں، ریلوے اسٹیشنوں پہ لوگ جاگتے ہیں۔ آپ کو ایک تعداد ملے گی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں۔ بڑی بڑی انڈسٹریز میں راتوں کی شفٹ میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، لوگ آج بھی راتوں کو جاگ رہے ہیں، تو اگر دنیا کے لیے وہ جاگ سکتے ہیں تو ہمیں اگر آخرت کے لیے رات کو جاگنا پڑ جائے تو اس میں کون سی مشکل کی بات ہے؟ لوگ سفر کرتے ہیں، مگر کسی کا سفر بزنس کے لیے، دکان کے لیے، دفتر کے لیے سفر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ رشتہ داروں کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اور پتہ ہے دنیا کا ایک حصہ ہر وقت سفر نہیں ہوتا ہے۔ یہ دیکھو نا ذرا ہائی وے پر گاڑیاں کیسے چیونٹیوں کی طرح چل رہی ہوتی ہیں، لائن میں بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ یہ سب لوگ سفر کر رہے ہیں، کیوں؟ مقصد ہے۔ تو اگر یہ دنیا کے لیے سفر کر رہے ہیں تو ہم نے اگر آخرت کے لیے سفر کیا تو یہ کون سی سمجھے کی بات ہے؟ تو اب 2 باتیں سامنے آئیں کہ اگر دین کے لیے انسان کو جاگنا بھی پڑ جائے، دین کے لیے انسان کو سفر کرنا ہی پڑ جائے، تو یہ اللہ پر کوئی احسان نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ اس نے ہمیں توفیق دے دی۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتے تو پھر کتنوں کو توفیق نہیں ہے اس قسم کا سفر کرنے کی، بلکہ یہ توفیق بھی نہیں کہ وہ چل کے مسجد تک آ جائیں۔ مسجد کے قریب ہوتے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک آدمی کو تو دیکھا کہ مسجد کی جو دکانیں بنی ہوئی تھی نا، ان میں وہ دکاندار تھا مگر اس کو جماعت کی نماز کی توفیق نہیں تھی۔ ایسے بھی ہوتا ہے، اتنا قریب رہ کے بھی توفیق چھن لی۔ آپ بتائیں کہ آپ اگر کسی شخص سے ناراض ہوں تو اس کو گھر آنے دیں گے؟ کسی کو ناپسند کرتے ہوں اس انسان کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیں گے؟ نہیں ہونے دیں گے۔ تو اگر ہم ناراض ہیں، ہم کسی کو اپنے گھر نہیں آنے دیتے، داخل نہیں ہونے دیتے، تو اگر اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوں تو پھر اس کو مسجد میں آنے دیں گے؟ پھر اللہ بھی اس کا دل اچاٹ کر دیتے ہیں، دل ہی نہیں کرتا مسجد آنے کو اس کا۔ اور کوئی پکڑ کے کسی وقت جکڑ کے لے بھی آئے تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں جیسے قید میں، بس فرض کا سلام پھیرا، بھاگے اور باہر نکل کے جیسے پرندہ پنجرے سے چھوٹ گیا۔ ایسے ان کی حالت ہوتی ہے۔ جبکہ مومن کی حالت یہ، المؤمن فی المسجد کالسماء فی الماء، مومن تو مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی، مچھلی جو ہے وہ پانی کے اندر ہوتی ہے۔ تو جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، اس طرح مومن کو اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے۔ جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کے سکون پا لیتا ہے، ایسے ہی مومن اللہ کے ذکر میں بیٹھ کر سکون پا لیتا ہے۔ تو آپ حضرات کا یہ سفر کرنا اور چل کے آنا
یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی توفیق ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، یہ پکی بات ہے۔ اچھا، آپ جب ایک الیکٹریشین کو گھر بنوائیں کام کے لیے اور وہ آ کے آپ کے گھر کام کرے تو پھر اس کو آپ مزدوری دیے بغیر واپس بھیج سکتے ہیں؟ آپ کا دل ہی نہیں چاہتا۔ آپ کے شرافت نفس اندر جو ہے نا وہ اس بات کو گوارا نہیں کرے گی کہ اس بندے نے تو کام کیا اور آپ اس کی پیمنٹ کے بغیر اس کو کہیں گے کہ جاؤ۔ تو جب اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا کے کاموں سے فارغ کروا کے ایک نیک مقصد کے تحت اپنے گھر میں بلا لیا تو کیا وہ آپ کو یہاں سے خالی واپس بھیجے؟ جبکہ وہ خزانوں کا مالک بھی ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں، وہ کہاں اس سے گوارا فرمائے؟ اس لیے آپ کا یہاں آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جو سفر آپ نے کیا، اس طرح کے سفر دنیا میں بہت لوگوں نے کیے، اور ان لوگوں کا نام اللہ والے، علم والے، عمل والے، محبت والے، بہت سفر کیے، طلب علم میں سفر کیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں طلب حدیث میں اتنی مرتبہ کوفہ گیا کہ مجھے اب اس کی گنتی کا بھی اندازہ نہیں ہے، اتنی مرتبہ سفر کیا۔ بعض حضرات نے 800 میل کا سفر کیا صرف ایک حدیث سننے کے لیے، اور 800 میل کا سفر کر کے وہاں پہنچے اور اس راوی سے ملے اور کھڑے کھڑے اس سے حدیث سنی اور حدیث سن کے وہیں سے واپس، وہاں رات بھی نہیں ٹھہرے، واپس۔ ایسے ایسے سفر بھی کیے، اور اللہ والوں نے بھی سفر کیے۔ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، خوب سفر کیے انہوں نے۔ ایک بزرگ تو ایسے تھے، ان کا نام تھا جہانیہ۔ وہ سفر پہ نکلے کہ میں اللہ والوں سے ملتا ہوں، لمبا سفر کیا اپنے زمانے کے اعتبار سے، اتنا لمبا سفر کیا کہ ان کا نام مشہور ہو گیا جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے پورے جہان کا گشت کیا ہے۔ تو جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ، ان کا نام پڑے۔ تو سوچئے لوگوں نے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے کتنے سفر کیے، کیسے سفر کیے۔ اللہ اکبر، اللہ کی تلاش میں سفر کیے۔ خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بنگال کا سفر کیا، کئی سالوں کے بعد واپس پہنچے تو ان کے فارسی کے تو اشعار ہیں لیکن کسی نے اردو میں ترجمہ کیا، تجھ کو جہاں میں ڈھونڈا تجھ کو کہیں نہ پایا، تجھ کو جہاں میں ڈھونڈا تجھ کو کہیں نہ پایا، اس جستجو نے ہم کو در در پھرا کے مارا۔ در در پھرتے تھے اللہ کی تلاش۔ کتنی محبت ہوگی ان لوگوں کے دلوں میں جو اللہ کی تلاش میں یوں اس شاخ کی مانند صحرا نوردی کرتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے، محبوب کی خوشبو کہیں سے نصیب ہو جائے۔ تو پہلے زمانے میں ایسے سفر کرنے کی عادت عام تھی، آج یہ عادت گھٹ گئی ہے۔ بہرحال اگر کسی کو نصیب ہو تو وہ خوش نصیب۔ ایک بات پکی ہے کہ اس راستے میں جب کوئی نکلتا ہے نا، اللہ کی طلب والے راستے میں، تو پھر اس سفر کو ایک نسبت ہو جاتی ہے۔ سفر تو دنیا بھی بہت کرتی ہے، لیکن اس سفر کو پھر ایک نسبت ہو جاتی ہے۔ اللہ کی تلاش میں نکلا، اپنی اصلاح کے لیے نکلا، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا۔ اب یہ نسبت اللہ کے ہاں اس قدر محبوب ہے کہ وہ فرشتہ معزز بن جاتا ہے
حتیٰ کہ فرشتے بھی برکت کے حصول کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ علم کا طلب کرنا، اپنی اصلاح کی فکر کرنا اللہ تعالیٰ کو ایسا مقبول ہے۔ تو بھائی ہمارا نام بھی اس فہرست میں آئے گا نا جو اللہ کی تلاش میں نکلے۔ سچی بات ہے کہ ہم تو پوری زندگی جب بھی اپنے مشائخ کی خدمت میں جاتے تھے نا تو یہی سوچ کے جاتے تھے میں اللہ کی تلاش میں جا رہا ہوں، میں اللہ کی طلب میں جا رہا ہوں۔ تو ہم تو اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے تھے اور اس خوشی سے چلتے تھے جس خوشی میں دلہا اپنی برات کے ساتھ چلتا ہے، ایسے خوش ہو کے چلتے تھے، اللہ کی تلاش میں نکلے، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ سفر ہی عجیب ہے، سوچ سوچ کے خوشی ہوتی ہے۔ تو اب آپ کے اس سفر کو نسبت ہو گئی اللہ والوں کے سفر کے ساتھ۔ ایک مثال سن لیجئے کہ فرض کرو ایک بندے نے بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوایا اور اس اکاؤنٹ میں اس نے $100 ڈال دیے، بس اس کے پاس سے ہی پھر اکاؤنٹ فنکشننگ ہے اس کا۔ اب اس بینک میں لوگوں کے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ڈالر ہیں۔ اب بتائیں کہ جب بھی لسٹ بنے گی کہ اس بینک کے اکاؤنٹ والے کون کون ہیں تو اس $100 والے کا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگرچہ ہیں $100 تھوڑے سے ہیں، لیکن اکاؤنٹ ہولڈرز کے جب بھی نام لسٹ بنے گی اس کا بھی نام لسٹ میں آئے گا، اکاؤنٹ ہے۔ تو یوں معلوم ہوا کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اپنے عاشقوں کی لسٹ منگوائیں گے جو میرے راستے میں نکلتے تھے، جو میری تلاش میں زندگی کا وقت فارغ کر کے محنت کرتے تھے، سیکھتے تھے میرے نام کو، فرشتوں سے فرمائیں گے کہ بتاؤ ان کی فہرست کون سی ہے۔ تو اگر ہم نے یہ سفر کیا تو پھر ہمارا بھی اس فہرست میں نام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، انشاءاللہ، انشاءاللہ، پکی بات ہے۔ کہیں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے، ان کا نام ہوگا، کہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہوگا، کہیں مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ تو ماشاءاللہ گھر سے نکلے تھے حج کی نیت کر کے، سرہند سے جب دہلی پہنچے تو خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت ہو گئے، مرید بن گئے اور حج کا ارادہ ترک کر کے وہیں پر رہے حتیٰ کہ اللہ نے ان کو مجدد ثانی بتا دیا۔ ماشاءاللہ، کہنے لگے نکلا تو تھا بیت اللہ جانے کے لیے، لیکن اب تو مجھے یہاں رب البیت جو ہے اس کا وصل مل رہا ہے، وہاں جاتا تو بیت کا وصل ملتا، یہاں پر ہوں تو رب البیت کا وصل مل رہا ہے، وہیں پر زندگی گزار اللہ۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کچھ وقت فارغ کر کے اس جگہ پر اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ بھی مسافر اور یہ عاجز بھی مسافر، تو ہم سب مسافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسافروں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، حدیث پاک ہے، پکی بات ہے۔ تو انشاءاللہ اس سفر کے دوران یا اسٹے کے دوران آپ مراقبے بھی کریں، دعائیں بھی مانگیں، اپنے وقت کو فضول لایانی باتوں سے بچائیں، ہر وقت وقوف قلبی کا خیال رکھیں، ہر وقت وقوف قلبی۔ شیخ کے پاس بیٹھے ہیں تو رابطہ قلبی، آئے جو اسی مقصد کے لیے، کوئی بات ایسی نہ کریں جو غفلت والی بات ہو۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ وقت امانت ہے اور اس امانت کے وقت کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس وقت کو قیمتی بنا دے اور جو مقصد آپ لے کر آئے ہیں اس مقصد کو پورا فرما دے اور آپ کو کامیابیوں کے ساتھ واپس لوٹائے۔ انشاءاللہ آپ کی اگر توجہ رہے گی تو آپ کو پھر یہاں پر ترقی بھی محسوس ہوگی۔
یہ ایک آٹومیٹک سلسلہ ہے. من طلب فقد وجد، جس نے طلب کیا اس نے پا لیا. تو اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیتے ہیں بندے کو، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا اجر دے دیتے ہیں. تو اس لیے آج کا دن خوب ذوق شوق میں ذکر میں گزاریے. کوشش کیجیے کوئی شیطانی شہوانی نفسانی وسوسہ دماغ میں نہ آئے. ہر وقت توجہ اللہ، ہر وقت توجہ اللہ، اور ہر کام ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم اور طریقے کے مطابق کریں. ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، تو عجیب بات کہتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ جس انسان نے کوئی دن معصیت کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا. سبحان اللہ. تو ہم بھی آج ایسے نیت کریں کہ آج کا دن ہم بھی ایسے ہی ہے جیسے نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارنا چاہتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ ہم ہر کام سنت کے مطابق کریں، گناہوں سے بچیں. پروردگار عالم ہماری آنے والی پوری زندگی کو ایسا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے.